ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گی، مجھے بتائیں کہ نماز عید الفطر کے آداب و شرائط کیا ہیں، ہمیں نماز کیسے ادا کرنی چاہیے؟ عید الفطر جو ہے اور عید الاضحیٰ، یہ 2 رکعت نماز اس کے ہوتے ہیں، یہ واجب ہے۔ تو اس میں شامل ہونا یہ تہذیب حجازی بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحابہ اکرام کی، صحابیات کی، اہل بیت طہار کی، سب کی مشترکہ سنت ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کے لیے طہارت ضروری ہے۔ بات سمجھتا ہے آج عید پڑھنے جا رہے ہیں، کوئی ضرورت نہیں وضو کرنے کی، نہیں، غسل وضو ویسے نہا لینا جو ہے، اگر غسل کی نیت نہ ہو اور وہ آداب و شرائط پورے نہ کیے جائے تو وہ غسل نہیں سمجھا جائے گا، ویسے جسم کو اس نے تر و تازہ کیا ہے، فریش کیا ہے۔ غسل کی نیت سے کیا جائے، اور جو اس کی قواعد و شرائط ہیں، اچھی طرح منہ کلی کرنا، ناک اچھی طرح صاف کرنا، سارے جسم پہ اچھی طرح پانی بہانا، مل کے سارا میل کچیل دور کرنا، تو وہ اس کے اندر وضو شامل ہو جاتا ہے۔ اگر غسل نہیں کیا تو کم از کم وضو ضرور کیا ہوا ہو، تو پھر یہ باجماعت ادا ہوتی ہے۔ اکثر لوگ بات کہتے ہیں نہیں ہم گھر ہی پڑھ لیں گے، نہیں، عید الفطر یا عید الاضحیٰ اگر قضا ہوگی تو قضا ہو گئی، تو یہ باجماعت ادا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے اس کی نیت ہے، نیت یہ ہے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر بما 6 زائد تکبیروں کے، 6 زائد تکبیروں کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے حاضر امام کے، اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، تو سارے مقتدی بھی ہاتھ باندھ لیں۔ تو اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ثنا پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد پھر خاموش ہو جاتی ہیں، پھر امام جو ہے وہ پھر 3 زائد تکبیریں، اللہ اکبر، وہ 2 دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے پھر ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ پھر امام صاحب تعوذ تسمیہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کچھ سورت میں لائیں گے یا قرآن کی آیتیں پڑھیں گے، اور پھر رکوع کریں گے، کھڑے ہوں گے، پھر سجدے ہوں گے، اور پھر دوسری رکعت شروع ہو جائے گی۔ تو مقتدی ساتھ ساتھ وہ سارے وہ پڑھائی کرتے جائیں۔ پھر دوسری رکعت میں امام صاحب پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، ابتدا میں ساتھ کچھ سورت میں لائیں گے، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر 3 زائد تکبیریں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور تیسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے پھر رکوع میں چلے جائیں گے۔ تو وہ رکوع 3 دفعہ کہہ کے چوتھی جو ہے 3 دفعہ ہاتھ اوپر کر کے چھوڑ دیں گے، چوتھی دفعہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں گے، اور پھر جو روٹین میں جس طرح باقی نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز ادا کریں گے۔ عید کا خطبہ سننا بھی واجب ہے، پھر وہ خطبہ عید الفطر پڑھیں گے، پورا خطبہ پڑھ کے تو پھر اس کے بعد وقفہ کریں گے، کچھ دیر بیٹھیں گے، جس طرح جمعے کی نماز میں ہوتا ہے وقفہ، بیٹھ جائیں گے کچھ دیر، پھر کھڑے ہو کے پھر دوبارہ جو ہے وہ دوسرا خطبہ پڑھیں گے۔ وہ پورا خطبہ پڑھنے کے بعد ابھی کام مکمل نہیں ہوا، پھر دعا بھی کرنی ہے، کیونکہ الدعاء مخ العبادہ، کیونکہ وہ گھڑی جو ہے آپ یوں سمجھے سارے رمضان کی برکتیں، عید الفطر کی برکتیں، اب وہ مزدوری مانگنے کا وقت ہے۔ ان لمحات کو ضائع نہ کیا جائے،